قادر خان مندوخیل صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک یہ اس کو بڑا فیصلہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے جو لاتعداد ان کے پاس اختیارات تھے، لامحدود اختیارات جو ہیں، وہ اب ان کو محدود کر لیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں سر اس فیصلے کو؟ دیکھیں، ہم تو پہلے دن سے میں اس اسمبلی میں اس بل کا حصہ تھا، اور ہم نے پہلے دن سے یہ کام ماضی میں جو چیف جسٹس صاحبان تھے، خاص طور پہ جسٹس عطا بندیال صاحب یا اس سے پہلے جو جسٹس صاحبان تھے، انہوں نے پورا ایک ون مین شو بنایا تھا، اور وہ اپنی مرضی کے بینچ بناتے تھے، اور پھر جو پولیٹیکل کیسز ہوتے تھے یا پاپولر کیسز ہوتے وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور اپنے من پسند ججز کو ساتھ کرتے تھے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھے، خطرات تھے، خدشات تھے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور اس میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب کے پاس اختیار رہیں گے، مگر ساتھ ہی جو سینئر جو اس کے بعد چیف جسٹس آنے والا ہے، یعنی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اکتوبر 2024 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اگلا چیف جسٹس آئے گا جسٹس اجاز الحسن صاحب، جیسے یہ عدالت کی روایت ہے کہ نیکسٹ جج ہوگا چیف جسٹس۔ تو میں اور اس کے بعد جو تھرڈ پوزیشن پہ وہ اگر ان سب سے مشورہ کیا جائے تو یہی ہمارا فیصلہ تھا اسمبلی کا، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب سے بہترین فیصلہ ہے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ اور بہت ساری پارٹیوں کا ایک دوسرے جج کے اوپر اختلاف آ سکتا ہے، اور یہ ان کا آئینی حق ہے۔ میں بحیثیت وکیل، مجھے 30 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا، ہمیں بھی اگر کسی جج پہ اعتراض ہوتے ہیں تو ہم اپلیکیشن دے دیتے ہیں، اور ہم سمپلی یہ کہتے تھے کہ جناب ہمیں انصاف کو ملنے کی توقع نہیں ہے، تو جج سمپلی اس کو جو ہے نا وہ ناٹ بیفور می کا لکھ لیتا ہے۔ یعنی ناٹ بیفور می کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس یہ نہ لگا جائے، کسی اور جج کے پاس لگا جائے۔ تو اور یہ ہر آدمی کا اور ہر سالین کا یہ حق بھی ہے کہ اگر ان کو کہیں خدشات ہو یا کہیں سے کوئی جج سے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہو تو اس کا دوسرے جج کا فیصلہ سنا ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہترین فیصلہ تھا، جو آج ثابت بھی ہو گیا۔ صحیح۔ قادر مندوخیل صاحب، کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس فیصلے کو ایک سیاسی اینگل بھی دیا جا رہا ہے کہ جو رائٹ آف اپیل ہے وہ ریٹروسپیکٹو نہیں ہوگا، جس میں کچھ توقعات تھیں جو ابھی تک دو بڑے لیڈر کے نام آ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ اب اس فیصلے سے افیکٹ ہو گئے ہیں۔ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ معاملات بھی ہیں، ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں، سزا ہو چکی ہوئی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب تو وانٹڈ بھی ہیں، تو اس کا سیاسی اینگل آپ کو کچھ نظر آتا ہے یا دس از سم تھنگ ویری نارمل؟ دیکھیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس کیس کو نواز شریف صاحب کو یا جہانگیر ترین صاحب سے کیوں منسلک کر رہے ہو؟ ایک اگر قانون بن گیا یا ایک فیصلہ آ گیا اور وہ تمام آنے والے لوگوں کو یا پاکستانیوں کو اس کے لیے مفید ہوگا، تو آپ اس کو جہانگیر ترین یا نواز شریف کی ترازو میں کیوں تول رہے ہیں؟ تو میں سمجھ رہا ہوں انصاف تو انصاف ہے، جس میں اپنا بھی کچل جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس وجہ سے کہ جب آپ نے انصاف دینا ہے تو پھر آپ نے اگلے آنے والی نسلوں کو دیکھنا ہے، آپ نے فیورٹزم نہیں دیکھنا ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے، نہ کسی کا یہ خلاف ہے، نہ کسی کے لیے فائدے کے لیے بنا گیا، یہ کہ انصاف ہے، اور انصاف کے ترازو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ قادر مندوخیل صاحب پلیز ہماری رہنمائی کریں۔ ایک تو یہ جس طرح محمود مولوی صاحب نے بات کی، اور کچھ سیاسی حلقے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آج لیول پلینگ فیلڈ مل گیا ہے۔ اس سب سے اہم بات تو جو اختیار ولی صاحب نے کی کہ آج پارلیمان کی بالادستی جو ہے وہ تسلیم کی جا چکی ہے، آئین کی بالادستی تسلیم کی جا چکی ہے، وہ تو بالکل ہے، لیکن ذرا جو سوالات اٹھائے ہیں اس کو ذرا آپ تھوڑا سا اگر ہمیں ہماری رہنمائی فرما دیں قادر مندوخیل صاحب۔ یہ بات تو سب کو پتا تھا، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے علاوہ یہ 15 ججز تھے۔ اب 15 ججز میں اگر میجورٹی یہ فیصلہ کرتی ہے تو یہ میں کہتا ہوں ہماری جوڈیشل سسٹم جو دنیا میں 139 نمبر پر ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ ججز جو ہے نا سیاسی کیسز سننے کے علاوہ اور کوئی کام ان کا کرتا نہیں تھی ماضی میں۔ یہ تو ایک آپ کو ایک نظر آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے نا، مجھے 30 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے،
میرے لیے بڑا چیلنج کیس ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بڑا ایک چیلنجیبل کیس ہے، کیونکہ ہم جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں ایک سزا کے اپیل کے خلاف، یعنی مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اور 31 دن ہمارے ہو جاتے ہیں، 1-2 دن اگر ایکسٹرا ہو جاتا ہے۔ قادر مندوخیل صاحب، سوالات آپ کے لیے بہت سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. آج آپ پیپلز پارٹی نہیں، ایز اے لائر ہمیں ذرا تھوڑی سی رہنمائی کر دیں، کیونکہ پہلے آپ کی آواز ذرا خراب ہو رہی تھی. ایک تو یہ کہ جو محمود مولوی صاحب کا جو ہے، اور جس طرح اختیار ولی صاحب نے کہا کہ جی وہ سزا جو ہے 5 سال وہ مکمل ہو چکی ہوئی ہے، ایک تو اس کی بھی صورتحال ہمیں بتا دیں. الیکشن ایکٹ کے بعد اہلیت کیسے بنتی ہے وہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ جب اگر رائٹ آف اپیل نہیں رہا ریٹروسپیکٹیولی، تو پھر کیا مشکلات ہیں میاں نواز شریف صاحب کے لیے؟ دیکھیں، یہ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایک شخص اگر پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے اور ان کے کیس ہم ٹی وی پہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ سب سے پہلے تو آپ نے ایز اے وکیل پوچھا مجھ سے، تو بہتر تو یہی ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئے اور اپنے آپ کو سرنڈر کرے، یا دبئی سے وہ پروٹیکٹیو بیل لے کے اور واپس آ جائے اور پھر اسی عدالت کے سامنے سرنڈر کر دے. سرنڈر کے بعد وہ جو عدالت فیصلہ کرے اسی حساب سے اس کو نمٹایا جا رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ وہ سزا پوری کر چکے، تو میں اس کو سزا نہیں کہتا ہوں، اس وجہ سے کہ ایک شخص اگر وہ جو بھی حکومت پاکستان نے یا اس وقت کی بورڈ میں یا کابینہ نے ان کو اجازت دی ہے اور وہ اجازت لے کے وہ باہر چلے گئے اور 4 سال بعد اگر وہ تشریف لا رہے، تو میں اس کو سزا نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سزا پوری کر دی ہے. تو اس وجہ سے کہ ایک طرف تو آپ عدالت سے ایبسکونڈر ہے اور دوسری طرف آپ یہ کریں کہ میرے تو ابھی ٹائم پورا ہو گیا اور میں نے وہ 5 سال پورے کر دی. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. ایک ساتھ اس صورت پہ ہوگی کہ آپ سرنڈر کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے 4 سال جو باہر گزار دیے اور 4 سال کا جو گیپ ہے وہ آپ اس کو اس نائلی والے 5 سال سے نکال رہے ہو. تو میرا خیال میں یہ کوئی انصاف تو نہیں ہوا، اور کیونکہ اس وجہ سے کہ ٹی وی کو بھی لوگ دیتے ہیں اور عدلیہ کو بھی فالو کرتے ہیں، اور ہماری اس وقت کی جو عدلیہ ہے جو پاکستان دنیا میں 139 نمبر پر ہے، یقیناً جو آج کل میڈیا پہ یا براہ راست جو آرگومنٹ دکھا رہے ہے، تو اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس چیز کو بہتری کے لیے عدالت کر رہی ہے، اور عدالت کو بھی چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب لوگ واچ کرتے ہیں. اور جو آج کل تو بڑا جدید زمانہ ہے، آپ ہر آدمی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، تو آئین کا آرٹیکل جو ہے نا وہ 8 سے لے کے 28 تک جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اور وہ سب بڑے واضح ہے. پھر آئین کا جو آرٹیکل 25 ہے جو تمام انسان مساوی ہے. پھر اس سے پہلے 1400 سال پہلے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ تمام انسان مساوی ہے. تو پھر یہاں بھی تھوڑا سا پھر عدالت کو دیکھنا ہوگا، کیا وہ جو ایک بکری چور یا سائیکل چور جیل میں، یا یہ غریب آدمی ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے، یا اس میں ایک آدمی اپیل کا گزر گیا تو اس کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے. یہاں 4 سال بعد جب نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے، اور اس سے پہلے بھی وہ 6.5 سال بعد آئے تھے، اور جب ایز اے وکیل آپ نے پوچھا 1 مہینہ سزا کے بعد اپیل کا ٹائم ہوتا ہے، اور 1 مہینے سے اگر 31 دن ہو جاتے ہیں تو پورے کتابوں کو آپ لاٹ سر پہ لے کے، اور بالکل آپ نے وہ پہلے بھی ایکسپلین کیا ہمیں